آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الغنی ہی پڑھیں گے. الغنی جس کا معنی ہے بے نیاز، بے پرواہ. اگر دیکھا جائے تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کمال محبت، یعنی محبت کی انتہا کے ساتھ. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل الغنی. قال اللہ تعالی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز وجل کے، عز وجل جو عزت و جلال والا رب ہے، بزرگی والا رب ہے، ایک نام الغنی بھی ہے. اس نام کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، یعنی تمہیں رب کی ضرورت ہے. واللہ اور اللہ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. الحمید آپ سے آپ تعریف والا ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یعنی تمہیں اپنے رب کی ضرورت ہے، رب کو تمہاری ضرورت نہیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ رب کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سب نہ کریں تو اس کا کام نہیں چلتا، یا اس کے بادشاہت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں. ہمارے اعمال خود ہمیں فائدہ دیتے ہیں، رب کو فائدہ نہیں دیتے. اس لیے فرمایا تم سب محتاج ہو. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے، خواہ وہ علم کے اعتبار سے بڑا ہے، یا وہ مال و دولت کے اعتبار سے بڑا ہے، یا دنیاوی اعتبار سے کسی عہدے اور مرتبے اور جاہ و جلال میں دنیا کے اس کو بہت فوقیت حاصل ہے دوسروں پر. لیکن آپ دیکھیے کہ انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں وہ کتنے محدود عرصے کے لیے ہوتی ہیں، کتنی وقتی طور پر اس کو ملتی ہیں، اور پھر ایک دن موت کا پنجہ اس کو آ کر پکڑ لیتا ہے. اور جب کوئی بھی انسان کتنا بڑے سے بڑا ڈگنیٹری کوئی ہو یا مالدار ہو، فرعون گزرا، قارون گزرا، حامان گزرا اور نمرود گزرا، اور اس جیسے اور بہت سے بڑے بڑے لوگ گزرے جو سو کال بڑے بنے ہوئے تھے اپنے وقت میں. جب موت کے پنجے نے آ کے ان کو پکڑا تو اس وقت ان کی بے بسی دیکھنے کی تھی. ان کا مال و دولت اور ان کی دنیا کی ترقی اور ان کا جاہ و جلال ان کے کسی کام نہ آ سکا. وہ بے بسی کے حالت میں موت کے ہاتھوں ختم ہو گئے اور پھر مٹی کے نیچے چلے گئے. فرعون جو پانی میں ڈوب کر مرا وہ دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا. کل تک وہ جو اپنے آپ کو سب کا الہ کہتا تھا، آج دنیا کے لیے ایک حسرت کی تصویر ہے وہ، کہ وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اور نہ بتا سکتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے. اور اصل الہ، اصل معبود تو اللہ ہی ہے. تو اس میں پہلا قاعدہ یا پہلا اصول سمجھنے کی ضرورت یہ ہے اللہ کے نام الغنی کو جاننے کا، کہ تعریف اللہ کی ہے، بے نیاز وہ ہے، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں. اگر دعا مانگتے ہیں تو ہماری ضرورت ہے. دعا جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی بتایا، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، وہ ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، صاحب رحمت ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد خلیفہ بنا دے جس کو وہ چاہے. یعنی تم سب کو اے لوگوں جو اس وقت موجود ہو، وہ ایک آن کی آن میں تمہیں لے جا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. اور کتنی ہی قومیں، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح، یہ ساری کی ساری کتنی بڑی بڑی قومیں تھی اپنے وقت کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد کے التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تو کس طرح ہوا نے ان کو اکھاڑ مارا اور ختم کر کے رکھ دیا کہ آج ان کے نشانات بھی باقی نہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں دنیا میں جینے کا موقع دے رہا ہے. یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے اور تمہارے بعد اوروں کو لے آئے. ما یشاء، جو وہ چاہے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے اٹھایا. یعنی جس طرح پچھلے ہمارے والدین کی ایک جنریشن تھی، اس سے پیچھے ہمارے آباء و اجداد کی جنریشن تھی، آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں. آج آپ دیکھیں کہ قدم بقدم ہم بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم میں سے جو بڑے تھے وہ دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری ٹرن ہے، اور پھر ہمارے جو بچے یا آل اولاد ہیں وہ دنیا میں پلے پھولیں گے، پھر وہ اپنی باری پر آگے رخصت ہو جائیں گے. پھر کوئی بھی جنریشن ہمیشہ دنیا میں باقی نہیں رہی. انسان کو یہ سبق کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بہت تھوڑے دن کے لیے ہے،
اور اسے یہاں وہ پورا کرنا ہے مقصد جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے، اور اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کرنا ہے، اور کبھی بھی عبادت کرتے ہوئے تھکنا نہیں، اور کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے اب بہت کچھ کر لیا، ہم دن رات بھی سجدے میں پڑے رہے، اور سارے کے سارے انسان بھی اگر اللہ کے حضور سر بسجود رہے تو بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر انسان اپنی پیدائش کے دن سے لے کے موت کے دن تک بھی سجدے میں پڑا رہے، جو کہ ممکن نہیں، لیکن اگر پڑا بھی رہے تو وہ ایک ادنا سے ادنا نعمت کا بھی شکرانہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر توفیق ہوتی ہے کسی بھی عبادت کی تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی هو الغنی، اللہ تبارک و تعالی وہی الغنی ہے، الذی استغنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه، وہ جو غنی ہے اپنی مخلوق سے، بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے، کلہم ساری کی ساری مخلوق سے، بقدرته اپنی قدرت کے ساتھ، وعز سلطانه اور اپنی سلطنت کے غلبے کے ساتھ، الکامل مکمل ہے، کامل ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، بما لہ وعندہ ساتھ اس کے جو اس کے لیے ہے اور اس کے پاس ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مکمل حالت میں ہے، اور جو اس کا ہے اس میں بھی کمال ہے، یعنی اس کی ہر صفت میں اور ہر جو اس کا نام ہے اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں، مثال کے طور پر السمیع ہے، وہ البصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، العلیم ہے، وہ جانتا ہے، تو ان سب کے اندر کمال پایا جاتا ہے۔ فلا يحتاج معه الى غیرہ، تو اسے اپنے سوا کسی اور کی اپنے ساتھ ضرورت نہیں، یعنی وہ ایسا سنتا ہے کہ اسے سننے کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جبکہ انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی کوئی بات سنتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں پوری آواز نہیں آتی، بعض اوقات کوئی اور آواز بیچ میں خلل انداز ہو جاتی، بعض اوقات ہمیں آواز تو سمجھ آ جاتی ہے، لفظ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ بولا گیا، لیکن وہ بات سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات وہ بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن کانٹیکٹ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر ایسی کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، اس لیے اسے اپنے ساتھ کسی اور کی حاجت نہیں۔ الذی لا حاجت لہ الی احد اصلا، وہ جسے اپنے ساتھ اصلا بھی یعنی حقیقتاً کسی کی ضرورت نہیں، والخلق کلہم فقراء الیہ، اور مخلوق ساری کی ساری اس کی محتاج ہے، وَإِلَىٰ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ، اور اس کے فضل اور احسان کی محتاج ہے، یعنی ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ الَّذِي لَهُ الْغِنَىٰ التَّامُّ الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ لِكَمَالِهِ سُبْحَانَهُ وَكَمَالِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں غنی ہے، الَّذِي لَهُ الْغِنَىٰ التَّامُّ الْمُطْلَقُ، وہ جس کے لیے غنا ہے، بے پرواہی ہے، مکمل طور پر، ایبسولوٹلی، من جمیع الوجوہ، ہر آسپیکٹ سے، لکمالہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے کمال کی وجہ سے، یعنی اس کو صرف اور صرف صفت السمیع میں ہی کمال یا غنا نہیں، بلکہ جتنی بھی اس کی صفات ہیں، جتنے بھی اس کے نام ہیں، ان سب کے اندر اس کو مکمل کمال حاصل ہے، اور جہاں کمال ہے وہاں غنا بھی ہے۔ وَكَمَالِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں، ہر اسم اور ہر صفت، یعنی اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اور جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان سب کے اندر اسے کمال حاصل ہے۔ فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ، تو نہیں راہ پاتا، يَتَطَرَّقُ نہیں راہ پاتا، الیہا اس کی طرف، نقص کوئی نقص، کوئی کمی، بوجہ من الوجوہ کسی بھی اعتبار سے، یعنی اس کی جتنی صفات ہیں، کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز آتے ہیں، کتنے لوگوں کو آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام؟ چلے 99 نہیں، کچھ ہی آتے ہیں، کچھ تو آتے ہیں، سورۃ الحشر کی آخری آیات تو آتی ہوں گی، نہیں آتی تو ان کو زبانی یاد کر لیں۔ تو یہ جتنی بھی صفات ہیں جو آپ کو معلوم ہے اور جو آپ کو معلوم نہیں، یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک صفت کے اندر بھی کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے۔ واللہ عز وجل هو الغنی، اللہ عز وجل وہی غنی ہے، الذی لہ خزائن السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں، ساری چیز ہے ہی اس کی ملکیت۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے،
مدبر ہوتا ہے، اور ان تینوں چیزوں میں اس کے اندر کمال ہوتا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہی اس کا مالک ہے، کوئی اور شریک ہی نہیں اس کی ملکیت میں۔ مثلا جو چیزیں ہماری ملکیت میں بھی ہوتی ہیں، مثلا لیپ ٹاپ ہے، یہ کتاب ہے، کاپی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی دراصل کس کی ملکیت ہے، اصل مالک کون ہے؟ یہ تو وقتی طور پر ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے یہ چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا مال و دولت اس کے بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آگے تقسیم در تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن جب سب انسان چلے جائیں گے تو وہ دولت کس میں تقسیم ہوگی؟ اس کا مالک کون ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ واللہ عز وجل هو الغنی الذی له خزائن السماوات والارض وخزائن الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے لیے ہیں دنیا اور آخرت کے خزانے، صرف دنیا کے خزانے نہیں، آخرت کے بھی، وہ جو ہم جانتے ہیں اور وہ جو ہم جانتے ہی نہیں۔ وعنده خزائن کل شیء، اور اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، ہر چیز، کسی بھی چیز پہ جو نگاہ جائے، کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ جانتے ہو، کسی بھی چیز کو دیکھ کر آپ کے اندر ہیبت پیدا ہو کہ واہ یہ کس کی ہے، اور جس کی یہ ہے وہ تو بہت بڑے کمال والا شخص ہے۔ نہیں، ہمیشہ سوچا کریں انسانوں میں سے جس کی بھی ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، خواہ کوئی حکومت ہے یا کوئی عمارت ہے یا کوئی لینڈز ہے یا کوئی ملک ہے یا کچھ بھی، وہ تو ختم ہونے والا ہے۔ یہ تو اصل میں رب کی ہے، یہ سب کچھ تو میرے مالک کا ہے۔ وَبِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، اصل مالک مختار وہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں کوئی بھی چیز مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے۔ اس لیے کبھی بھی دعا مانگتے ہوئے مایوس نہ ہو کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں ہم اتارتے اس کو، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ یعنی جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس تو ہے لیکن ابھی اس کی حکمت اور مشیت کے مطابق وہ چیز ہمیں نہیں ملنی چاہیے۔ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز جس کی ہم دعا کرتے ہیں اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ جیسے سورۃ کہف آج آپ نے پڑھی ہوگی، اور اس میں وہ واقعہ آتا ہے نا کہ جس میں نیک والدین کا ایک بچہ تھا جو ابھی چھوٹا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا اللہ کے حکم سے، اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ بڑے ہو کے ماں باپ کو ستانے والا تھا۔ اب جب کسی اکلوتے بچے کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو ماں باپ کی حالت کیا ہوتی؟ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتے، وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکل پاتے، لیکن اس میں بھی خیر ہوتی ہے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہم پر رحم فرمانے والا کوئی نہیں، وہ ارحم الراحمین، وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہستی سب سے زیادہ ہم پر مہربان ہو وہ ہم پر ظلم کرے؟ وما انا بظلام للعبید، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن ہم اس کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتے، لہٰذا ہم پریشان ہوتے رہتے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ بات کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ جتنی جتنی اس کی پہچان ہوگی اتنا اتنا اس کے ساتھ اس کی ذات پر توکل بڑھے گا، اتنا ہی ہمارے لیے اس دنیا کی مشکلات اور آفات اور مصیبتوں کو سہنا آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ جب انسان کو کوئی بھی غم اور دکھ پہنچے گا تو وہ یہ کہنے کے بجائے کہ وائی می، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا، وہ کہے گا اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے بندہ مومن ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے، اس کو نعمت پہنچتی ہے تب بھی شکر کرتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت بھی وہ شکر کرتا ہے۔ اور یہ خاص شکر جو ہوتا ہے اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ سے اپنا گمان اچھا رکھتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا رکھیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ کے پاس، ہر چیز کے خزانے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صرف اندازے کے مطابق اتارتے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس پانی کے خزانے ہیں، اس کا عرش پانی پر، اگر ہمارے کہنے کے مطابق وہ سارا پانی اتار دے تو زمین کا حال کیا ہو؟ ہر سال زمین پر ایک مخصوص مقدار کے مطابق ہی بارش اترتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ علاقوں میں زیادہ اترتی ہے اور کچھ میں کم اترتی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اس کے کچھ اور اسباب بھی ہیں کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو بارش روک لی جاتی ہے، اور
اگر چرند پرند نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی ان کو نہ دے، سب پیاسے مرے، زندگی ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کچھ اور مخلوق پر احسان کرنے کی وجہ سے اپنی رحمت برساتے ہیں اور ساتھ انسان بھی پھر مستفید ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال سیکھنے کی بات یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسلام الغنی سے کہ اللہ تعالیٰ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس لیے مجھے دعا مانگنے میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، کبھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ خوشی سے مانگنا چاہیے، خواہ 40 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں مانگتے مانگتے، پھر بھی مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں۔ مثلاً آپ بیمار ہیں، آپ کا بچہ بیمار ہے، تو کبھی یہ سوچ کے کہ یہ بیماری تو ٹھیک نہیں ہونے کی، چھوڑو کیا ضرورت ہے دعا مانگنے، نہیں، آپ پھر بھی مانگتے جائیں۔ آپ کے کاروبار میں کوئی مشکل ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ مانگتے چلے جائیں اور اللہ سنتا ہے، وہ سننے والا ہے اور اس کے پاس سارے خزانے موجود ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِيُّ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ غِنًى عَامًّا فَكَمَا أَنَّهُ لَا خَالِقَ غَيْرَهُ فَلَا رَازِقَ غَيْرَهُ فاللہ وحدہ هو الذی یرزق الخلق وهو الذی انعم علیہم بنعمہ التي لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانہ وان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم۔ وهو سبحانہ الغنی، وہ اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے، المغنی غنی کرنے والا ہے، جمیع الخلائق ساری مخلوق کو، غنى عاما عام غنا کے ساتھ، عام دولت کے ساتھ، وکما انہ لا خالق غیرہ جیسا کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں، فلا رازق غیرہ تو اس کے سوا کوئی رازق بھی نہیں۔ یعنی غنی یہاں پر دولت مند ہونے کے معنوں میں آیا ہے، یعنی رازق ہونے کے معنوں میں، کہ اللہ سبحانہ تعالی ساری دولت کا مالک ہے، ساری خزانوں کا مالک ہے، لہٰذا کسی کے پاس کچھ بھی جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اپنے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں سوچئے، اپنی جیولری کے بارے میں سوچئے، اپنے ڈریسز کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، گھر کے اندر پائے جانے والے سارے ساز و سامان کے بارے میں، ان سب چیزوں کو جب دیکھیں کہ یا رب یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ تو نے دیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ یا رب یہ تو نے دیا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، میں تیری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں۔ آپ دیکھیں آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا، اور اگر آپ یہ کہیں یہ بھی میرا اور یہ میرا اور یہ میرے فلاں کا اور یہ میرے فلاں کا، ٹھیک ہے وقتی طور پر انسانوں کو اپنی اپنی ملکیت کا حق ہوتا ہے، لیکن اصل مالک اللہ ہے، وہ تو وقتی طور پر ہمیں دیا گیا جو کچھ بھی دیا گیا، اور اس سوچ سے، اس خیال سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا رب ہر چیز کا مالک ہے۔ اور اگر کسی اور کے پاس بھی ہو تو حسد نہیں آتا، کیونکہ اس وقت بھی انسان یہ سوچتا ہے میرے رب نے اس کو دیا ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، تو رب پہ پھر پیار آتا ہے۔ اچھا اگر ہماری بہن کو زیادہ ملا اور ہمیں کم ملا تو ہمیں کوئی غصہ نہیں آئے گا، ہمیں کوئی حسد نہیں ہوگا، کیوں؟ بہن کو بھی رب نے دیا اور مجھے بھی رب نے دیا، بہن کو بھی دینے والا وہ، اور وہ اس کا فیصلہ، اور مجھے بھی جو دیا تو اسی کا فیصلہ، اس لیے مجھے اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، خوش ہونا ہے، اور ساری دولت کا مالک وہی، اور جو دولت کسی کو بھی ملی وہ دینے والا بھی وہی، ہر ایک کو رزق دینے والا وہی۔ فاللہ وحدہ هو الذی یرزق الخلق، بس اللہ اکیلا وہی مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہو الذی انعم علیہم، اور وہی ہے جس نے ان پر انعام کیا ہے، بنعمہ التی لا تعد ولا تحصى، اس کی نعمتوں کے ساتھ جو گنی نہیں جا سکتی اور جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، اگر آج آپ کو میں یہ اسائنمنٹ دوں کہ آپ گھر جا کر اپنی چیزیں گننا شروع کر دیں تو صرف کچن کی چیزیں ہی گنتے گنتے رات ہو جائے گی، اور باقی جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ نہیں صرف جو ہمیں مادی شکل میں نظر آتے، خود اپنے جسم کے اندر جو کچھ آپ پاتے ہیں، ان سارے اعضاء 360 تو جوڑ ہی ہیں، نام بھی نہیں آتے ہمیں تو اپنے جوڑوں کے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کتنے جوڑ ہیں تمہارے پاس اور ان کے نام بتاؤ تو ہم خالی ہیں، ہمارا علم تو اتنا محدود ہے، ہم کیا کچھ کھاتے ہیں لیکن ہر چیز کا نام بھی نہیں جانتے۔ اور پھر یہ تو صرف وہ مادی چیزیں چند ایک نظر آتی ہیں جو اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ اللہ نے اپنی جو نچھاور کی ہے نعمتیں ظاہری بھی اور ہڈن بھی، ان سین بھی، ان کو کہاں سے دیکھیں گے، کہاں سے گنیں گے، کہاں سے تولیں گے، کہاں سے ان کو شمار کریں گے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ سوچنے کی بات کیا ہے کہ جب بھی یہ سب چیزیں دیکھیں تو اپنے آپ کو دولت مند نہ سمجھیں، یہی سوچیں کہ اصل دولت کا مالک تو اللہ ہے، اور یہ سب کچھ اس کا فضل ہے، اس نے مجھے دیا ہے کسی بھی شکل میں، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بھی، اور جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ بھی۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وهو سبحانہ الغنی الذی اغنى جمیع الخلق غنى مطلقا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا غنی ہے، الذی اغنى جمیع الخلق، جس نے ساری مخلوق کو غنی کیا، غنى مطلقا، مطلق غنا سے، المغنی لخواص خلقہ بما افاض علی قلوبہم من الایمان، وہ جو غنی کرنے والا ہے اپنی خاص مخلوق کو، ساتھ اس کے جو اس نے عطا کیا ان کے دلوں کو، یا پہنچایا ان کے دلوں کو ایمان میں سے، ومعرفت جلالہ و جمالہ و آلائہ، اور اس کے جلال، جمال اور نعمتوں کی معرفت سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو طرح کی نعمتیں دی ہیں، ایک عام نعمتیں ہیں اور ایک خاص نعمتیں ہیں. وہ ایسا غنی ہے کہ جس نے عام نعمتیں بھی سب کو عطا کی ہیں، لیکن اس نے خاص نعمتیں اپنے خاص بندوں کو دی ہیں. اور وہ خاص نعمتیں کیا ہیں؟ ایمان کی دولت اور اپنی پہچان کی دولت، معرفت جلالی، اپنے جلال اور بزرگی اور عظمت کی پہچان، و جمالی، اور اپنے حسن کی، و آلائی، اور اپنی نعمتوں کی. اب دیکھیے نعمتیں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ دیکھ پاتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ پاتے. تو جو دیکھ پاتے ہیں وہ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور جو نہیں دیکھ پاتے وہ عام بندے ہوتے ہیں، جن کو اس نے دی تو ہیں لیکن وہ اس کو مانتے نہیں، پہچانتے نہیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس کو جان کے نہیں، اس کی عظمت کو پہچان کر نہیں. اور کچھ جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی ہیبت سے کانپتے ہیں، اس کی عظمت کے آگے لرزتے ہیں. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنی خشیت ہے. ہم سب طالب علم ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. ایک سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے ہمیں کہ جب ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس علم کو حاصل کر کے ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت کتنی بڑی ہے، اللہ کا ڈر کتنا زیادہ ہوا ہے، اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں کتنی بیٹھی ہے. ایک کرائٹیریا رکھ لیجیے. ایک کرائٹیریا تو پاس ہونے کا وہ ہے جو آپ کو اسائنمنٹ یا نمبروں کی شکل میں آپ پاس کر لیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کے ایگزامینر آپ خود ہیں. آپ خود ایگزامینر ہیں. کس طرح؟ اپنے دلوں کو دیکھتے رہیں کہ اس علم کو حاصل کر کے میرے اندر اللہ کی پہچان کتنی بڑی، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کتنی پیدا ہوئی، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا، میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی پیدا ہوئی ہے، میرے اندر آخرت کی فکر کتنی پیدا ہوئی ہے، اور میرے اندر اللہ کی نعمتوں کی پہچان کتنی پیدا ہوئی ہے. اگر میری آنکھیں کھل رہی ہیں تو سمجھے کہ میں کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہوں. اور اگر میں صرف لفظوں کا مطلب ہی رٹ رہی ہوں اور سوالوں کے جواب ہی پکے کر کے لکھ رہی ہوں تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یہ پاس ہونا تو کچھ پاس ہونا نہیں، یہ علم حاصل کرنا تو کچھ علم حاصل کرنا نہیں. دیکھیے یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں قرآن کی نعمت دی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے. ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم اس راہ پہ چلتے، ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑے چلے جا رہے تھے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا اور اپنی کتاب کا شوق دے دیا اور اس کا علم عطا کیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے وقت کا کچھ حصہ اس کام کے لیے نکال سکیں. یہ اللہ کا پہلا فضل ہوا ہم پر. لیکن اب اگلا درجہ کیا ہے کہ اس علم کو پانے کے بعد، اس نعمت اور اس دولت کو پانے کے بعد میرا طرز عمل کیا میں اللہ کے مزید قریب ہو رہی ہوں یا دور جا رہی ہوں؟ کیا میں اللہ کی مخلوق پر اللہ کی خاطر احسان کرنے لگی ہوں یا میرے دل پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں اور میں صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے یا دنیا کے فائدوں کے لیے کسی کے ساتھ بھلا کرتی ہوں؟ میری نماز اور میری قربانی یہ سب کس کے لیے ہے؟ تو یہ ایک مسلسل محاسبے کا عمل ہے جو ہم سب کو اپنے ساتھ خود جاری رکھنا چاہیے، اور کامیاب وہی ہے جو اس میں کامیاب ہو جائے. تو بہرحال یہاں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے جلال و عظمت کی معرفت، اپنے جمال کی معرفت، پہچان معرفت ہوتی ریکگنیشن عطا کرتا ہے. وهو سبحانه الغنی بذاته والعبد فقیر لذاته وهو محتاج الى ربه لا غنى له عنه ولو طرفة عين وحاجة العبد الى ربه لذاته لا لعلة اوجبت تلك الحاجة كما ان غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه والفقير بذاته محتاج على الدوام إلى الغني بذاته كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهو سبحانه الغني بذاته، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں بھی غنی ہے. والعبد
اور بندہ کیا ہے؟ فقیر لذاتہ، اس کی ذات کا محتاج ہے. اللہ غنی اور ہم فقیر محتاج. وہو محتاج الی ربہ، اور وہ اپنے رب کا محتاج ہے. لا غنى له عنہ، بندہ اپنے رب سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا. ولو طرفت عین، خواہ آنکھ جھپکنے کی دیری کیوں نہ. ہم اپنی آنکھ کے جھپکنے کے لیے بھی اپنے رب کے محتاج ہیں، ورنہ اگر ہماری آنکھیں پتھرا جائیں، ٹھہر جائیں، نیچے جائیں تو کھلے نہ، واپس کھل جائیں تو بند نہ ہو، پوری دنیا کے ڈاکٹر سے مل کر ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ٹھیک نہ کرے. تو ہم تو اپنی آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی اپنے رب کے محتاج ہیں. وحاجت العبد الی ربہ لذاتہ، اور بندے کی حاجت ہے الی ربہ، اپنے رب کی طرف، لذاتہ، اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنی خاطر ہمیں اپنے رب کی طرف لپکنا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. لا لعلت، کسی خاص علت یا مشکل کی وجہ سے نہیں. اوجبت تلک الحاجہ، کہ جس نے یہ حاجت پیدا کر دی. یعنی صرف کسی مشکل کے وقت ہی اپنے رب کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہر حال میں جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رب کو صرف اس وقت پکارتے ہیں جب ان پر کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی آتی، اور کچھ لوگ ہر حال میں. ٹھیک ہے، یعنی ہم صرف کسی خاص مصیبت کے آنے پر ہی اس کے محتاج نہیں، ہم اس کے بغیر بھی اس کے محتاج ہیں. کما ان غنى الرب سبحانہ بذاتہ لا لامر اوجب غناہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غنا اپنی ذات کے لیے ہے. لا لامر اوجب غناہ، کسی خاص وجہ سے نہیں کہ اس نے اپنے غنا کو واجب کیا ہو، کہ کبھی ضرورت ہو تو وہ غنی ہو جاتا اور ادروائز وہ غنی نہیں ہوتا. نہیں، وہ مستقل طور پر اس کی ذات کا حصہ ہے. الفقیر بذاتہ محتاج، اور فقیر یعنی ہم لوگ اپنی ذات میں محتاج ہیں. آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پل نہیں سکتا اگر رب اس کو رزق نہ دے. پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں رزق اتار دیتا ہے، ورنہ بچہ بھوکا مر جائے. آپ کے یہاں پہ ڈبے کا دودھ ہے، ہر ایک کو ڈبے کا میسر نہیں. یہ جو اللہ نے قدرتی انتظام کر رکھا ہے، اس کے نعمت بدل کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کی جوانی کے کچھ تقاضے اور ضروریات ہوتے ہیں، شادی کی ضرورت ہوتی ہے، کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو بڑا کرنے کی، پھر جب مر جاتا ہے تو قبر میں پھر ضرورت ہے کس کی؟ رحمت کی، اللہ کی رحمت کی. اور پھر قیامت کے دن جب دوبارہ جی اٹھیں گے پھر کس کی رحمت کے محتاج ہیں. اکیلے کر کیا سکتے ہیں آپ رب کے بغیر؟ ہم اپنے رب کے بغیر کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں. ہم تو صبح سو کے اٹھ نہیں سکتے اگر ہمارا رب ہماری روح واپس نہ لوٹائے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر جس نے ہمیں زندہ کر دیا. ہم تو ہر روز زندگی کے محتاج ہیں اس کی رحمت کی وجہ. کیا اٹھ کے کبھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک دن اور دے دیا؟ کیونکہ جب ہم رات سوتے ہیں تو ایک روح لے لی جاتی ہے، وہ رب لوٹائے تو ہم اٹھ سکتے ہیں، اور نہ لوٹائے تو اٹھ ہی نہیں سکتے. ہم سوتے میں ہی سوتے رہ جائیں، اٹھ ہی نہ سکے کبھی. کس کس چیز کے محتاج نہیں. ہمارا حلق کھلتا ہے تو کھانا اندر جاتا ہے، نہ کھلے تو اندر کون لے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کو غذا کس کس طریقے سے پہنچائی جاتی ہے، کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے وہ سب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے. اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں، اپنے منہ سے چباتے ہیں، اپنے حلق سے اندر لے جاتے ہیں، اور پھر اندر جا کر ویسٹ باہر نکلتا ہے. وہ کتنا شکر ہے اس کا. اگر وہ باہر نہ نکلے تو دیکھیں کیسی کیسی مشکل ہو جائے. تو ہم ہر سانس اور ہر قدم اور ہر ضرورت پر اپنے رب کے محتاج ہیں. اس لیے کچھ بھی جو ہمیں ملا ہے اس پر شکر گزار ہوتے چلے جانا ہے. والفقیر بذاتہ محتاج، اور فقیر یعنی محتاج انسان اپنی ذات میں محتاج ہے. الدوام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الی الغنی اس غنی رب کا، بذاتہ اس کی ذات کا. کما قال سبحانہ جیسے اس کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. آپ میں سے کوئی کچھ ریفلیکشن دینا چاہے گا، کچھ کہنا چاہے گا؟ اگر اس نام پر مزید کچھ کہنا چاہیں، جو کچھ اب تک کہا گیا اس پر مزید کچھ بولنا چاہیں. چلیے شرما رہے ہیں، آج پہلا دن ہے، ٹھیک ہے. پھر باقی کلاسز کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں صرف اکیلے نہیں بولتی ہوتی، میرے ساتھ سب بولتے ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. یعنی لرننگ جو ہوتی ہے وہ 2 ways ہوتی ہے. خالی ایک استاد بولتا چلا جائے تو وہ کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چلیے. وفقر العالم كله الى الله سبحانه وتعالى امر ذاتي لا يعلل، فهو فقير الى ربه في ایجاده وفي بقائه وفي حياته
وفی امدادہ وفی تدبیرہ وفقر العالم، اور ساری دنیا کی محتاجی، پورے جہان کی محتاجی، کلہ سب کے سب کی، الی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. سارا عالم یعنی صرف میں اور آپ نہیں، پوری دنیا کس کی محتاج ہے؟ اللہ، اپنے رب کی. امر ذاتی، یہ ان کی ذات کا حصہ ہے، ذاتی طور پر. لا یعلل، جس کی کوئی خاص علت نہیں، یعنی کسی خاص بیماری یا کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی ذات میں محتاج ہے انسان. فہو فقیر الی ربہ، وہ اپنے رب کا محتاج ہے. فی ایجادہ، اپنی پیدائش میں. ایجاد کا کیا مطلب ہے؟ عدم سے وجود میں آنا، اپنے وجود کے اعتبار سے. وفی بقائہ، اور اپنی بقا یعنی زندگی کے اعتبار سے. وفی حیاتہ، اور اپنی حیات کے اعتبار سے. وفی امدادہ، اور اپنی یعنی کہ اللہ نے جو اس کو مدد عطا کی ہے اس کے اعتبار سے، یعنی جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں. وفی تدبیرہ، اور اپنی تدبیر کے اعتبار سے، جو کچھ ہم کام کاج کرتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، ان سب میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. آپ کبھی سوچیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، تو اچانک آپ کے دل میں تدبیر سوچ جاتی ہے اس طرح اس حادثے سے نپٹا جائے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے 1 گھنٹہ پہلے سوچ کے رکھا تھا، پلاننگ کر کے رکھی تھی، کبھی یہ مشکل آئے گی تو پھر میں اس سے اس طرح نپٹوں گی. کیسے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تدبیریں سجاتا رہتا ہے. تو یہ دراصل کس کا کرم ہے، کس کا فضل ہے؟ اللہ رب العزت ہی کا. تو انسان اپنی بقا، اپنی زندگی، اپنی نعمتوں کی حصول اور تدبیر، ہر چیز میں اپنی ذات کے اندر محتاج ہے. یہ نہیں کہ کسی وقت کبھی کسی خاص بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے محتاج ہو جاتا ہے. بیماری میں تو ہم دوا کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن ہر روز کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسے کوئی دن گزرا کبھی کہ ہم نے کچھ کھایا نہ ہو یا پیا نہ ہو، یہ ہماری ضرورت ہے نا، یہ محتاجی ہمیں لگی ہوئی ہے. احتیاج کہتے ہیں حاجت کو، یہ ہماری حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پینے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنی ذات میں بے نیاز اور بندہ اپنی ذات میں فقیر. ٹھیک ہے، کیا یاد رہے گا یہ جملہ؟ الغنی کا لفظ آتے ہی اللہ اپنی ذات میں بے نیاز اور بندہ اپنی ذات میں فقیر. ہم فقیر ہیں. جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا آتا ہے؟ عاجزی آتی ہے. عاجزی، ہم ہمبل ہوتے ہیں، تکبر ہمارے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ خیال آتا ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، پھر کیا آتا؟ پھر اکڑ آتی، پھر اکڑ سے گردن اکڑ جاتی، اور پھر ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے لگتے ہیں، جو کہ انسان کو زیب نہیں دیتا. قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی میزان میں کون سی ہوگی؟ اچھا اخلاق. فَهُوَ فَقِيرٌ بِذَاتِهِ إِلَى رَبِّهِ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ وَيَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ الْعَبْدُ إِلَّا فَقِيرًا كَمَا يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ الرَّبُّ إِلَّا غَنِيًّا فَإِنَّ غِنَاهُ مِن لَوَازِمِ ذَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَفَقْرُ الْعِبَادِ إِلَى رَبِّهِمْ نَوْعَانِ. فَهُوَ فَقِيرٌ بِذَاتِهِ، تو وہ فقیر ہے اپنی ذات میں، إِلَى رَبِّهِ الْغَنِيِّ بِذَاتِهِ، اپنے رب کا جو اپنی ذات میں غنی ہے. وَيَسْتَحِيلُ، اور محال ہے، مشکل ہے، أَن يَكُونَ الْعَبْدُ، کہ ہو بندہ، إِلَّا فَقِيرًا، مگر محتاج ہی، یعنی بندہ تو محتاج ہی رہے گا. کما یستحیل، جیسا کہ یہ مشکل ہے، ناممکن ہے، ان یکون الرب، کہ ہو رب، الا غنیا، مگر غنی ہی، یعنی رب ہمیشہ کے لیے غنی ہے اور بندہ ہمیشہ کے لیے فقیر ہے. فإن غناہ، تو بے شک اس کا غنا، من لوازم ذاتہ، اس کے ذات کے لوازم میں سے، لازمی چیزوں میں سے ہے. سبحانہ وتعالی، یعنی غنی ہونا اللہ کے لیے لازمی ہے سمپل ورڈز میں، اور وہ ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی. اور ہم ہر دم ہر آن محتاج ہیں، ہر وقت سانس لینے کے محتاج ہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ یہ آکسیجن روک دے تو ہم کدھر جائیں گے؟ خود سے کہیں سے پیدا کریں. تو سورۃ الملک کے آخر میں آتا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ پانی زمین میں اتار دے وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو بہتے چشمے لائے تمہارے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا. ہم ہر آن محتاج اور وہ ہر آن غنی، ہر آن، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وفقر العباد الى ربهم نوعان، اور بندوں کی محتاجی اپنے رب کی طرف 2 قسم کی ہے. الاول، اولا، پہلی بات، فقر الى ربوبیتہ، فقر اس کی ربوبیت ہے، یعنی اس کے رب ہونے کے بندے محتاج ہیں کہ وہی رب ہو. وہو فقر المخلوقات باسرها الى خالقها، اور وہ ساری مخلوقات کا فقر ہے، محتاجی ہے کل کی کل اپنے خالق کی طرف. فهي مفتقرة الى ربها في خلقها وبقائها وحفظها ونفعها وضرها ورزقها
وتدبیرها، ساری مخلوق محتاج ہے کس کی؟ اپنے رب کی محتاج ہے اپنی تخلیق میں، بقا میں، حفاظت میں، نفع میں، نقصان میں، رزق میں، تدبیر میں، ان ساری چیزوں میں ہم اپنے رب کے محتاج ہیں۔ الثانی فقر الی الوہیتہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے محتاج، یعنی بندہ محتاج ہے اپنے رب کی عبادت کا، یعنی یہ بھی بندے کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کھانا پینا ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت جسمانی بیماریوں سے زیادہ روحانی یا ذہنی بیماریاں ہیں۔ اچھے بھلے لوگ جن کے پاس زندگی کی ساری سہولتیں ہیں، ساری سہولتیں، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اندر ایک خلا ہے، ایک اداسی ہے، ایک انزائٹی ہے، ایک پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، نام کوئی بھی دے دے، لیکن اندر ایک کمی ہے۔ وہ کمی اس وقت تک پوری ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا اور پہچان کر اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا اور اس کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھتا۔ تو فقر دو طرح کا ہے، ایک فقر ہے کھانے پینے کا، باقی رہنے کا، زندگی کا، اور دوسرا فقر عبادت کا۔ عبادت ہماری ضرورت ہے، وَهُوَ فَقْرُ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَهَذَا هُوَ الْفَقْرُ النَّافِعُ، اور وہ فقر ہے، محتاجی ہے اس کے انبیاء کی اور اس کے رسولوں کی اور اس کے نیک بندوں کی۔ وَهَذَا، اور یہ هُوَ الْفَقْرُ النَّافِعُ، نفع مند فقر ہے، یہ محتاجی بڑی فائدہ مند ہے۔ وَلُبُّهُ، اور اس کا خلاصہ دوام الافتقار الی اللہ فی کل حال، محتاجی کا ہمیشہ ہونا اللہ ہی کی طرف ہر حال میں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ عز وجل اپنے بندوں سے بے نیاز ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مُحْسِنٌ إِلَيْهِمْ، اس کے باوجود وہ ان پر احسان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کس کے ساتھ احسان کرتے ہیں؟ آپ کس کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کس کو کچھ دیتے ہیں؟ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جس نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو۔ سوچئے کسی ایسے انسان کے بارے میں جس نے آپ کو بہت تنگ کیا ہو اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ احسان کریں۔ کتنے لوگوں کی زندگی میں ایسے؟ اللہ اکبر، نہیں، لوگ تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، ان سے قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں اگر وہ ان کی کوئی بات نہ مانے۔ میں جب ایئرپورٹ پہ آ رہی تھی تو ایک بہن مجھے چھوڑنے کے لیے آئی، تو وہ لاؤنج میں میرے ساتھ بیٹھی رہی، کچھ پوچھتی رہی، سوال جواب، تو بتانے لگی اپنے کسی دوست کے بارے میں کہ انہوں نے آپ سے پوچھوایا ہے کہ ان کے بیٹے نے ایک لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی، اور باپ اس بات پر اتنا ناراض ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے اور اس نئی مسلمان ہونے والی لڑکی سے، جو کہ باقاعدہ حجاب بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صحیح مسلمان ہوئی ہے، اس سے اور اس کے آگے بچے ہوئے، اس سے قطع تعلقی کرتی، اور اپنے سارے خاندان میں اعلان کر دیا کہ ان سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا ورنہ ہم سے تعلق نہ رکھے۔ آپ دیکھیے اسلام کیسے پھیلے۔ بچہ 30 سال کی عمر کا ہو گیا اور اس کی خود شادی نہیں کی، جب اس نے خود کسی لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کر لی تو اب باپ صرف ضد میں آ کے کہ اس نے میری پسند سے اور میری مرضی سے شادی کیوں نہیں کی، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹوٹل ریجیکشن، اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے کو ریجیکٹ کر لیا کہ صرف ایک بات نہیں مانی، حالانکہ اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے ایک جان کو جہنم سے آزادی کا رستہ دکھایا اور ایک حلال طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایسی کسی قسم کی کوئی قطع تعلق کی جائز نہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو گیا اب ہم اس سے بات نہیں کریں گے، نہ چھوٹے واقعات میں، نہ بڑے واقعات میں، نہ خاندانی زندگی میں، نہ خاندان سے باہر، کہ ٹھیک ہے میں اب تمہیں مزہ چکھاؤں گی، تم نے جو میری بات نہیں۔ تھوڑا سا بھی کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے نا، کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو فوراً اپنے دل میں گرج رکھ لیتے ہیں، اور پھر موقع آنے پر اگر اور کوئی نقصان نہیں دیتے تو بات تو ضرور سنا دیتے، تانا تو لازمی دیتے، یعنی کسی نہ کسی طرح اس کو احساس دلا کے چھوڑتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، تم نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، تم نے تو میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، اور پھر اور کچھ نہیں تو اگنور کریں گے، یعنی اگر کوئی ہماری مرضی میں نہیں چل رہا تو ہم اپنی توجہ سے محروم کر دیتے ہیں اس کو۔ کیا اخلاق ہے ہمارے، اور ہم خود نہیں سوچتے کہ ہم دن رات کیا حرکتیں کر رہے ہیں اپنے رب کی جناب میں، ہم کتنے نافرمان ہیں، اور وہ تو ہم سے وہ نہیں پھیرتا، بلکہ جو گناہ کر لیتا ہے اس کی طرف اور محبت سے متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے اس کو کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، وہ ہے الغنی اور ہم ہیں محتاج ہی محتاج۔
لوگوں کی توجہ کے محتاج، لوگوں کی محبتوں کے محتاج، لوگوں کی تعریف کے محتاج، لوگوں کی مدد کے محتاج، کہ بس وہ کریں ہمارے لیے کچھ تو ہمارا کام چلے، اور ہم جوابی پھر ان کے ساتھ بھلائی کریں اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں، اور اگر وہ اچھا نہیں کرے تو ہم سے کسی اچھائی کی توقع نہ رکھیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے